السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور رمضان شریف کا آخری اشرا چل رہا ہے۔ آپ عبادات میں بھی مصروف ہوں گے اور اپنے روزمرہ کی زندگی میں، کیونکہ عید بھی نزدیک آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ میری آپ سے وہی گزارش ہوتی ہے کہ جب آپ ہمارا اس چینل کو، میڈیا فوکس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور لائک بھی کریں، اور اگر آپ کو میرا یہ ویلاگ پسند آ جائے تو اس کو دوستوں میں بھی شیئر کریں۔ یہ میری کامیابی ہوگی۔ یہ 23 مارچ جو ہے ہر سال ہم اس کو مناتے ہیں۔ 23 مارچ کی پریڈ جو ہے بڑی تاریخی پریڈ ہماری ہوتی ہے، اور اس میں ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے وہ اس کو خطاب بھی کرتا ہے، اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان، پرائم منسٹر اور ایوری واک آف لائف کے ڈگنیٹریز، سفارتی نمائندے، سب لوگ ہماری اس پریڈ میں شرکت کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ہیڈ آف اسٹیٹ کے جب اس کو تقریر کرتا ہے، اس وقت ہمارے آصف زلداری صاحب ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں، انہوں نے کل اس کو خطاب کیا، اور بظاہر جو اس کی جو اسپیچ تھی اس میں یہ لگ رہا تھا کہ آصف زلداری صاحب کو خدا نخواستہ تھوڑا بہت ہیلتھ کے ایشوز ہیں، کیونکہ اس کی تھوڑی بہت فمبلنگ بھی ہو رہی تھی اور تھوڑا سا وہ ان ایزی فیل کر رہے تھے۔ یہ انسان پہ ہوتا ہے، کبھی طبیعت ٹھیک بھی ہوتی ہے، کبھی نہیں بھی ہوتی، اور آصف زلداری صاحب جو ہیں بڑے اعصاب مضبوط ہیں ان کے، کیونکہ جتنا عرصہ وہ جیل میں رہے ہیں، میرے خیال میں اتنا عرصہ کوئی پالیٹیشین آج کل کے دور میں نہیں رہا۔ لگ بھگ 14 سال وہ جیل میں رہے ہیں۔ جیسے ہی پیپلز پارٹی کی حکومت 96 میں ختم ہوئی تو اس کو اٹھایا گیا، اس کو جیل میں ڈالا گیا، مشرف دور میں بھی اس کو جیل میں ڈالا گیا، اس کے بعد پھر عمران خان کا تقریباً پورا پیریڈ وہ جیل میں تھے۔ پہلے جیل میں جب اس کو رکھا گیا تو اس کو بہت ہی بڑا ٹارچر دیا گیا، اس کی زبان کو کاٹا گیا، اس کے گلے تک بات پہنچی، اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس کو نئی زندگی دی۔ یہ صحت زیادہ صحیح ہونا یا کم ہونا یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ یہ انسان جو ہے بھگتتا رہتا ہے کبھی کبھی جب اس کی صحت ٹھیک نہیں ہوتی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو حکومت کے مخالف ہیں یا جو پرسن ٹو پرسن ایک دوسرے سے مخالفت کرتے ہیں، ذاتی دشمنی پہ اتر آتے ہیں، پارٹی کے وجہ سے وہ دوسری پارٹی کے سربراہ کو اتنا ڈیگریڈ کرتے ہیں کہ شرم کا مقام ہو جاتا ہے۔ ہمارے کچھ صحافی دوستوں نے کل اتنا بات کا پتنگڑ اڑایا کہ آصف زلداری جو ہے وہ ابھی اس کی پاؤں قبر میں پڑی ہوئی ہیں، دو بندے اس کو اٹھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، اس کو یوں ہو گیا ہے، اس کو یہ ہو گیا ہے، اس نے ملک کا نام بدنام کر دیا۔ یعنی ان کو کوئی موقع ہاتھ آ جائے، اس نے جو تقریر جس طرح وہ کرتا ہے اس طرح کی تقریر وہ نہیں کر سکا، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کی طبیعت خراب ہو، لیکن اس کو اس حد تک آگے لے جانا، اس کو اتنا ڈیگریڈ کرنا اپنے ہیڈ آف اسٹیٹ کو، کہ انٹرنیشنلی اس کو بدنام کرنا، یہ ان صحافیوں کے لیے، ان وی لاگرز کے لیے شرم کا مقام ہے، حیا کا مقام ہے کہ آپ کس طرح یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ کل آپ پہ بھی یہ بات آ سکتی ہے۔ تو کسی کے ہیلتھ کے حوالے سے اس قسم کی باتیں پھیلانا، اتنا اس کو اپنے سوشل میڈیا کے ویلاگز میں لے جانا، یہ ایک گھٹیا حرکت ہے۔ اور کتنی بھی مخالفت ہو، میں تو کوئی آصف زلداری کا کوئی میں فین نہیں ہوں، میں ایک جرنلسٹ آدمی ہوں، میں ہر ایک کا اپنا کے لیے کام کرتا ہوں، ہر ایک کی جو اچھی باتیں وہ دکھاتا ہوں، ہر ایک کی جو ویکنیسز ہوتی ہیں اس پہ میں بات کرتا ہوں، لیکن ذاتی دشمنی یہ ایک غلط طریقہ ہے، غلط بات ہے، غلط اس کا برا نتیجہ نکلتا ہے۔ اس 23 مارچ پہ ایک دوسرا ایونٹ، بڑا ہسٹوریکل ایونٹ وہ دوسرا بھی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ایوارڈز کی تقریب، جس میں جنہوں نے کوئی کمپیٹنٹ کام کیا ہوتا ہے، جنہوں نے کوئی بڑا کام کیا ہوتا ہے ایک سال کے دوران یا اپنی زندگی کے دوران، ان کو ریکگنائزیشن کے طور پہ ان کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے کل کے ایوارڈز کی تقریب ایسی تھی، کچھ اس میں ایوارڈ ایسے تھے کہ لگ رہا تھا کہ یہ بندر بانٹ ہو جا رہی ہے، اپنوں کو نوازا جا رہا ہے۔ یعنی ایسے لوگوں کو بھی ایوارڈ دیے گئے جن پہ مقدمات ہیں، اور وہ کوئی اومنی گروپ کا چیف ہے، کوئی منی ٹرانزیکشن میں جو ہے لگا ہوا ہے، کوئی باہر لگا ہوا ہے، کوئی بارگیننگ کر رہا ہے، اور جس کے ساتھ آصف زلداری صاحب کے بزنس پارٹنر ہیں،
اومنی گروپ کا جو چیف تھا ان کو بھی ایوارڈ دیا گیا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی فیورٹزم ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ ایوارڈ بھلی دیں، کوئی اور موقع بھی ہوں گے، لیکن اس ایوارڈز کی تقریب میں آپ کے آرمی چیف، تینوں فوج کے مسلح افواج، سفارتکار، بڑے بڑے لیڈرز، انٹلیکچوئلز بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان سے بڑے بڑے لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو ڈیزرو کرتے ہیں۔ آپ اور دوسرا ایوارڈ ایسے لوگوں کو بھی دے رہے ہیں جو آپ کے عمران خان کے مخالفت میں کچھ لکھتے ہیں، بولتے ہیں، یا کچھ اس پہ کوئی الزام لگاتے ہیں، آپ ان کو بھی ایوارڈ دے رہے ہیں۔ اس کی ایک مثال دبئی کا جو عمر فاروق صاحب ہے، جن کو فرا گوگی نے ایک گھڑی بیچی تھی، آپ اس کا کیا ہے کہ اس نے ایک الزام لگا دیا عمران خان پہ، یا سچ بات بھی ہوگی، تو مانا اس کو آپ اتنا ایوارڈ کے ملکی ایوارڈ دے رہے ہیں۔ یہ آپ کون سی رسم ڈال رہے ہیں؟ کون سے آپ اس میں کو پھول لگے ہوئے ہیں؟ اس نے کون سا پاکستان کے لیے بڑا کام کیا کہ آپ اس کو تو ایوارڈ دے رہے ہیں؟ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ایوارڈز کی جو یہ تقریب ہے وہ ٹیسٹ لیس ہو جاتی ہے، لوگ ڈسہارٹیڈ ہو جاتے ہیں۔ پھر اتنا بڑا یہ ایوارڈ کی تقریب، یہ ایوارڈز کہتے ہیں کہ 1956 کے سے بعد شروع کی گئی تھی، اور اس زمانے سے ایوارڈ دے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، فیورٹزم ہر کوئی کرتا ہے، ہر ایک اپنوں کو نوازتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو قومی مجرم ہوں، یا جنہوں نے کوئی غلط کام کیے ہوں، یا جس نے آپ کے اپوزیشن کے بارے میں کوئی بیان دیے ہوں، آپ ان کو بھی نوازیں۔ میرے جتنے بھی جرنلسٹ دوستوں کو ایوارڈ ملے ہیں، میں ان کا کوئی مخالف نہیں ہوں، میں ان کے پروگرام دیکھتا رہتا ہوں، ان کو دینے چاہیے تھے، لیکن کچھ ایسے جرنلسٹ بھی ہیں جو میں یہ ایک وثوق سے کہہ سکتا ہوں جو ان سے زیادہ اچھے بھی ہیں، وہ بھی حقدار تھے۔ اگر ان کو اوبلائج کرنا تھا تو ان کو بھی دیا جاتے، لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اتنی فیورٹزم نہ کریں کہ لوگ باتیں بنانا شروع کریں، اور جو غیر جانبدار لوگ ہوں وہ اس بارے میں کہنے میں حق جانب نہ ہو جائیں کہ یہ ایوارڈ دو بندر بانٹ کی طرح ہو رہے ہیں، ان کو ایسے ایسے لوگوں کو دیے جا رہے ہیں جو کبھی پاکستان کی پالیٹکس میں، پاکستان کی ترقی میں ان کا کوئی نام نہیں تھا۔ تو میری یہ حکومت سے گزارش ہے، کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی لوگ ہوں، 23 مارچ ہمارے تاریخ کا ایک اہم دن ہے، ہماری اہم پریڈ ہوتی ہے، ہمارے اہم ایوارڈز ہوتے ہیں، اس کو سیاست کی نظر نہ کریں۔